غزہ جنگ بندی مذاکرات میں پیش رفت، قطری وزیر اعظم کچھ دیر میں پریس کانفرنس کریں گے۔ حماس اور اسرائیل کی بھی مثبت پیش رفت کی تصدیق۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کا کہنا ہے کہ معاہدے کے بہت قریب پہنچ چکے، آئندہ چند گھنٹوں میں جنگ بندی معاہدہ ہو جائے گا۔ پاکستان کو دہشت گردی کا مرکز قرار دینا حقائق کے منافی ہے۔ ترجمان افواج پاکستان کا بھارتی آرمی چیف کے من گھڑت بیان پر منہ توڑ جواب۔ کہا بھارتی آرمی چیف بھول گئے ان کا فوجی افسر پاکستان میں دہشت گردی کرتے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ دہشت گردی کی سرپرستی کا الزام دوغلی پالیسی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بھارتی آرمی چیف کے بیانات سیاسی مقاصد کے تحت دیے گئے۔ اور حکومت نے الیکٹرک گاڑیوں کے چارجنگ سٹیشنز کے لیے بجلی سستی کر دی۔ چارجنگ سٹیشن کے ٹیرف 71 روپے 10 پیسے سے کم کر کے 39 روپے 70 پیسے کرنے کا اعلان۔ وزیر اعظم نے چارجنگ سٹیشنز کے ٹیرف میں کمی کا خوش آئند قرار دیا۔ کہا الیکٹرک وہیکل کے لیے بجلی کی قیمت میں کمی سے سرمایہ کاروں کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ اور پی ٹی آئی حکومتی مذاکراتی کمیٹیوں کا تیسرا اجلاس کل ہوگا۔ کمیٹی ارکان کو نوٹس جاری۔ سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں پی ٹی آئی کے تحریری مطالبات قیادت کے سامنے لے کر جائیں گے۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے مذاکرات کے تیسرے دور سے پرامید ہے۔ امید ہے مذاکرات جلد مکمل ہوں گے اور کوئی خوشخبری آئے گی۔ سوال یہ نہیں اسلامی یونیورسٹی کیوں بنائیں، سوال یہ ہے کہ کیسے بنائیں۔ جواب دو اور کل ہی گھر چلے جاؤ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سیالکوٹ میں تقریب سے خطاب۔ وزیر اعلیٰ نے کہا بند لفافے کی وجہ سے بنی گالہ میں زمین اور ہیرے کی انگوٹھی ملی۔ 190 ملین پاؤنڈ ذاتی پیسہ تھا تو کابینہ سے منظور کیوں کرایا؟ ہمیں چور کہا، الزام لگایا، لوٹ گئے، کھا گئے، ثبوت ایک نہیں دیا۔ ہم نے تو سب جواب دیے لیکن اپنی باری آئی تو چھپ گئے۔ جلاؤ گھراؤ وہ کرتا ہے جس کی کارکردگی زیرو ہے۔ حکومت بانی کو عدالتوں کے ذریعے اندر رکھنا چاہتی ہے۔ کابینہ نے جرم کیا تو ساری کابینہ پر مقدمہ چلائیں۔ پی ٹی آئی سینیٹر علی ظفر کا سینٹ میں اظہار خیال۔ کہا حکومت نے توشہ خانہ کیس کو بھی اوپن اینڈ شٹ کیس کہا تھا۔ عدالت نے کیس شٹ کر کے کہا یہ تو جرم ہی نہیں بنتا۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں این آر او نہیں انصاف لے کر رہیں گے۔ مذاکرات سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ توشہ خانہ کیس 2 میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواست کل سماعت کے لیے مقرر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب سماعت کریں گے۔ 9 مئی کو نون لیگ کے دفتر جلانے کے کیس میں 31 ملزمان پر فرد جرم عائد۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز شیما، اعجاز چودھری، میاں محمود الرشید، صنم جاوید و دیگر شامل۔ ملزمان کا صحت جرم سے انکار۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے گواہان کو شہادت قلمبند کرانے کے لیے 22 جنوری کو طلب کر لیا۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن کا پھر سے ہنگامہ۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے اسپیکر سے کہا انہیں کم از کم روک ہی دیں۔ اسپیکر ایاز صادق بولے اپوزیشن عوام کی سیاست نہیں کرنا چاہتی، کسی دباؤ میں آ کر کارروائی نہیں چلاؤں گا۔ پیپلز پارٹی کے رکن آغا رفیع اللہ نے کہا اپوزیشن ارکان کا علاج کرائیں، ایسی اپوزیشن پارلیمنٹ کے لیے خطرہ ہے، اپوزیشن کے ساتھ حکومت بھی نالائق ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بولے میں نے تو تفصیلی جواب دیا تھا مگر آغا رفیع اللہ نے حکومت کو بھی رگڑ دیا۔ پہلی بار پارلیمنٹ اور اداروں میں ہم آہنگی ہے، اداروں نے سبق سیکھ لیا، عدم استحکام سے ملکی ترقی رک جاتی ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا کہنا ہے امریکہ سے رہائی کے لیے دباؤ آتا ہے تو کیا بانی پی ٹی آئی کہیں گے امریکی غلامی نامنظور؟ دبئی کی جانب سے ورک ویزا پر پابندی کی وجہ ایک سیاسی جماعت ہے جو ریاست کے خلاف کام کر رہی ہے۔ مسائل مذاکرات سے ہی حل ہوتے ہیں لیکن ہمیں معلوم نہیں کہ پی ٹی آئی والے مانگ کیا رہے ہیں۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا سیاستدانوں کی خامیوں کو دور کرنا ہوگا، سیاستدانوں کو جیل کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دوسرا الیکشن ہے جس کو عوام کا اعتماد حاصل نہیں، دھاندلی زدہ الیکشن کی گنجائش نہیں۔ ہم نے ٹرمپ کو اپنے ذہنوں پر کیوں سوار کر رکھا ہے؟ ہم اپنے ملک میں کسی ادارے کی بالادستی قبول نہیں کرتے تو امریکہ کی کیوں کریں گے؟ فیصل واؤڈا نے ٹویٹ کیا مولانا فضل الرحمان نے پی ٹی آئی پر احسان کیا اور علی امین گنڈاپور کی زبان سنے۔ بقول گنڈاپور مولانا پر ان کے والد بھروسہ نہیں کرتے تھے تو ہم بھی بھروسہ نہیں کرتے۔ مولانا صاحب یہ احسان فراموش ہیں، آپ پی ٹی آئی کے ہاتھوں دوسری بار ڈسے گئے، امید ہے تیسری بار نہیں ڈسے جائیں گے۔
ملٹری کورٹس کو تسلیم کرتے ہیں، قانون میں ترمیم کے لیے مخمل میں لگے پیوند کا جائزہ لینا ہے۔ جسٹس جمال خان منتقل کے ملٹری کورٹس میں سویلینس کے ٹرائل کے خلاف اپیل کی سماعت کے دوران ریمارکس۔ وزارت دفاع کے وکیل نے کہا ملٹری کورٹس میں ٹرائل آرمی ایکٹ کے تحت جرم کا ہوتا ہے، سویلین کے ٹرائل کی بات نہیں ہے۔ 9 مئی کے ملزمان کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہی ہوگا۔ دہشت گرد گروہ یا مذہب کے نام پر دہشت گردی کا مقدمہ ملٹری کورٹ میں چلے گا۔ آئینی ترمیم کے بعد بھی ایسے جرائم کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل چل سکتا ہے۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا 21ویں ترمیم کیس کے فیصلے میں قانون سازی کی نیت کا پہلو بھی دیکھا گیا۔ خواجہ آصف نے فیصلے کے اس پہلو کو نظر انداز کر دیا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے ہم یہاں بیٹھ کر جرم کی نوعیت کا جائزہ نہیں لے رہے، صرف یہ دیکھنا ہے آرمی ایکٹ کے متعلقہ شقیں آئین کے تحت ہیں یا نہیں۔ تقابلی جائزہ بھی دینا پڑے گا۔ ملٹری ٹرائل کے لیے کیا طریقہ کار اپنایا گیا، طریقہ کار میں دیکھیں گے کیا مرضی کا وکیل اور شواہد فراہم کیے گئے۔ سماعت کل تک ملتوی۔ خرم میں مزید 4 بنکرز مسمار کر دیے گئے۔ فریقین کے تحفظات دور کرنے کے بعد زیارت بنکر اور مسجد مورچہ بھی مسمار کرنے کا کام جاری۔ خارکلی اور مارش میں مسمار کیے گئے بنکرز کی تعداد 7 ہو گئی۔ جرگہ ممبر حیدر شاہ نے بتایا مورچے پر فریقین کے تحفظات دور کر دیے گئے، حالات معمول پر آ رہے ہیں، ٹل پاڑا چنار روڈ کھول دی جائے۔ تحریک انصاف کا چیف الیکشن کمشنر کے تقرر کے لیے وزیر اعظم سے مشاورت نہ کرنے کا فیصلہ۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے اسپیکر ایاز صادق، سینٹ میں قائد حزب اختلاف شبلی فراز نے چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کو خط لکھ دیا، موقف اپنایا۔ چیف الیکشن کمشنر کی مدت ملازمت کل ختم ہو رہی ہے، نئے چیف الیکشن کمیشن کے تقرر کے لیے پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا عالمی بینک کی جانب سے $20 ارب کی یقین دہانی کا خیر مقدم۔ کہا معیشت کی بنیادیں مضبوط کرنے کے لیے آرمی چیف اور رفقا کی کاوشوں کا عالمی بینک اور پاکستان کا 10 سالہ شراکت داری فریم ورک اہمیت کا حامل ہے۔ شراکت داری فریم ورک پاکستان کی اقتصادی کاوشوں پر عالمی بینک کے اعتماد کا مظہر ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا IMF کا موجودہ پروگرام آخری ہوگا، اس کے بعد ترقی کے ماڈل پر توجہ مرکوز ہے۔ غیر ملکی اخبار کو انٹرویو میں کہا IMF سے بیل آؤٹ کے بعد پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ میں بہتری آئی، اقتصادی اصلاحات سے مہنگائی میں نمایاں کمی آئی ہے۔ جو مہنگائی مئی 2023 میں 38% تھی، اس میں اس ماہ 3% تک کمی آئی ہے۔ وفاقی حکومت سندھ کے منظور شدہ منصوبوں کے لیے فنڈز کی مکمل اور بروقت فراہمی یقینی بنائے گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے وزیر اعلیٰ سندھ کو یقین دہانی کروا دی۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ جاری منصوبوں کی لاگت میں کسی بھی اضافے پر فوری غور کیا جائے گا۔ ملاقات میں سندھ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام میں ترقیاتی منصوبوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اتفاق کیا گیا منصوبوں کی لاگت کے اندر اور وقت پر تکمیل سندھ کی ترقی اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ناگزیر ہے۔ سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان کے علاقے سپنوام میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 4 خوارج ہلاک، ہتھیار، گولیاں اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ ISPR کے مطابق ہلاک خوارج سیکیورٹی فورسز اور شہریوں کے قتل میں ملوث تھے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم کا 4 خوارج کو جہنم واصل کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ کہا قوم دہشت گردی کے خلاف متحد ہے، سیکیورٹی فورسز انسانیت کے دشمنوں کے مذموم عزائم اسی طرح خاک میں ملاتے رہیں گے۔ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کا عزم تبدیل نہیں ہوگا۔ امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جان کربی کہتے ہیں پاکستان امریکہ کا اتحادی نہیں شراکت دار ہے اور یہ شراکت داری برقرار رہے گی۔ روسی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ماسکو اور اسلام آباد کے درمیان تعلقات گزشتہ دہائیوں میں بہترین دور میں ہیں۔ پاکستان اور بھارت کو بیٹھ کر ایک دوسرے کے تحفظات دور کرنے کی ضرورت ہے۔ بلوچستان میں لوگوں کو اٹھانے کا عمل تیز ہو گیا۔ رات تو رات، اب دن میں بھی بلوچستان میں سفر کرنا مشکل ہو گیا۔ JUIF کے سینیٹر کامران مرتضی نے ایوان میں بلوچستان کے مسئلے پر بحث کرانے کا مطالبہ کر دیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا لاپتہ افراد کمیشن دوبارہ فعال کر دیا، سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج کو ذمہ داری سونپی ہے۔
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और सदर यूएई के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम की तहकीकात। FIA साइबर क्राइम ने मुकदमे में शहबाज गिल और इमरान रियाज को भी नामजद कर दिया। लाहौर, मुजफ्फरगढ़ और फैसलाबाद से 3 मुल्ज़मान गिरफ्तार कर लिए गए। औसता मोहम्मद में 9 साल का अदील और उसके दोस्त पढ़ाई से महरूम। अदील के जिले में 97 स्कूल बंद पड़े हैं। 100 स्कूल टीचर्स घर बैठे तनख्वाहें बटोर रहे हैं। बासर अफराद ने स्कूलों में रिश्तेदार मुलाजिम रखवा दिए। DEO का कहना है गैर हाजिर टीचर्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आज़म ने इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत जारी कर दी। रोकथाम के लिए तमाम इदारों को फाइल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की FIA में अफरादी क़ुव्वत की कमी फौरी तौर पर पूरा करने की भी हिदायत। इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए इक़दामात के हवाले से जायजा इजलास में कहा, हवाई अड्डों पर बैरून मुल्क सफर करने वालों की स्क्रीनिंग की मयारी निज़ाम कायम किया जाए। कराची के इलाके गार्डन वेस्ट से 2 बच्चे लापता। 5 साल का आलियान और 6 साल का अली घर के बाहर खेल रहे थे। वालिदैन ने गार्डन थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस ने बच्चों की तलाश शुरू कर दी। नॉर्थ कराची से लापता सारम का भी ताहाल कोई सुराग न मिला। पाक बहरिया के जहाज PNS यमामा का तुर्की की बंदरगाहों का दौरा। पाकिस्तानी सफारत खाने और तुर्क बहरिया के आला हुकाम ने इस्तकबाल किया। PNS यमामा और तुर्क बहरिया के जहाजों के दरमियान बहरी मश्क का इनकाद भी हुआ। ISPR के मुताबिक मश्क का मकसद बाहमी ताउन और मुश्तरका ऑपरेशंस की सलाहियत को बढ़ाना था। PNS यमामा का दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान सफारती और बहरी ताल्लुकात को फरोग देगा। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में लगी आग बुझाई न जा सकी। तेज हवाओं के बायस भड़कते शोलों ने मजीद इलाकों को लपेट में ले लिया। लॉस एंजलिस से 100 किलोमीटर दूर झाड़ियों में आग भड़क उठी। चंद घंटों में 5 एकड़ रकबा जल गया। अब तक 25 अफराद की हलाकतें रिपोर्ट, सैकड़ों जख्मी, 23 अफराद लापता हैं। मजीद 90,000 से ज्यादा अफराद को इनखला के अहकामात जारी कर दिए गए। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज ने टेस्ट सीरीज के लिए तैयारियां तेज कर दी। मुल्तान में दोनों टीमों की भरपूर प्रैक्टिस। लेफ्ट आर्म स्पिनर नोमान अली कहते हैं, मुल्तान में इंग्लैंड के खिलाफ शानदार परफॉर्म किया था। इस बार भी उम्दा कारकर्दगी के लिए पुरजोश हूं। 2 टेस्ट की सीरीज का पहला मैच जुम्मे से मुल्तान में शुरू होगा। मेहमान टीम 19 साल बाद पाकिस्तान में टेस्ट खेलेगी। टेस्ट सीरीज ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाई जाएगी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में होने वाले मैचेस की टिकटों की कीमतें फाइनल। सबसे सस्ता टिकट 1,000 रुपए का होगा। कराची में टिकट की कम से कम कीमत 2,000 रुपए रखी गई। टिकट की ज्यादा से ज्यादा कीमत 25,000 रुपए मुकर्रर। चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी से कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच से होगा। और मारूफ शायर मोहसिन नकवी को दुनिया से बिछड़े 19 बरस बीत गए। नात हो या सलाम, गजल हो या नज्म, मोहसिन नकवी के मुताबिद अशार आज भी जबान ज़द-ए-आम है। उर्दू अदब के लिए खिदमात पर उन्हें सदाकती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा गया।